اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ بہت ہی پیارا، بہت ہی افضل ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت ہی محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہمیشہ توبہ استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو بخشواتا رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، انسان تو مٹی کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے گناہ کر کر شرمندہ نہ ہوں۔ جب بھی آپ سے کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، التجا کرے کہ توبہ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر ماں ایک دفعہ رونے پر بچے کی پکار کو سن کر اسے دودھ دے دیتی ہے تو یہ تو خدا ہے جس نے خود ہمیں بنایا اور ہماری پکار کو سن لے۔ میرا آج کا وظیفہ توبہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت یعنی ان کے دور کی جو ان کی امت تھی، انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، میری قوم کو غرق کر دے، میری قوم کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مان لیا اور قوم کو ہلاک کر دیا۔ جب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو کہ برتنوں کا کام کرتے تھے یعنی مٹی کے برتن بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نوح، تو اپنے مٹی کے تمام برتنوں کو توڑ دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کہ میں کس طرح اپنے برتنوں کو توڑ دوں، یعنی دل میں یہ خیال کیا کہ ان برتنوں کو میں نے دل سے اور محنت سے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے برتنوں کو توڑ دوں۔ انہوں نے یا اللہ یہ تو بہت غلط ہے، یعنی کہ میں نے اتنی محنت سے ان برتنوں کو بنایا ہے اور میں کیسے توڑ دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، تم نے تو اس مٹی کے برتنوں سے دل لگا لیا، یعنی ان مٹی کے برتنوں کو محنت سے بنایا اور ان سے دل لگا لیا اور ان کو توڑتے وقت تمہارے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، تو تم نے ایسے کیوں کہا کہ میں اپنے بنائے ہوئے بندوں جن کو میں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، میں اس قوم کو کیسے ہلاک کر دوں؟ تم نے ایک بار بھی نہ سوچا؟ پیارے بہن بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی پکار کو بیان کرتے ہیں تو اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے، ہماری ہر طلب کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ چاہے اللہ کے خزانے بہت ہی بڑے ہیں، اللہ کی رحمت بہت ہی بڑی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت استغفار کرتے رہیں اور اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں۔ میرا آج کا وظیفہ پیارے بہن بھائیوں کرنا کچھ آپ نے یوں ہے کہ نماز عصر کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینی ہے۔ آپ نے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یا مقرر کردہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر اپنے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، کیونکہ ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہماری ہر دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے بس اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جس طرح تو حضرت نوح علیہ السلام کے آگے ہماری مثالیں بیان کر رہا تھا، ہمارے لیے محبت
مصیبت کے مسئلے بیان کر رہا تھا، تکلیف کو بیان کر رہا تھا، اسی طرح ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آپ اس عمل کو اپنے اہل و عیال یعنی جو آپ کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، آپ کے پیارے گزر چکے ہیں، ان کے لیے بھی استغفر اللہ کا وظیفہ کر کر ان کی روح کو ثواب کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ٹھنڈک پہنچائے گا، انہیں سکون پہنچائے گا، ان کی قبر کو کشادہ کرے گا۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو سینڈ کریں، تاکہ اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں، مطلب کہ اگر آپ جانتے ہیں اور کوئی اس ویڈیو کے متعلق نہیں جانتا، وہ سن کر اس پر عمل کرے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش کروا لے۔ پیارے بہن بھائیوں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ نگہبان۔